الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأكمل الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله وبآياته. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محترم ناظرین، محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور اس کا آخری عشرہ شروع ہے۔ 20 دن ہم نے گزار لیے یا کیش کر لیے، یہ ہر ایک شخص اپنا احتساب خود کر سکتا ہے کہ اس نے رمضان کے 20 دن گزار لیے یا ان سے کچھ حاصل کر لیا۔ آخری عشرہ چل رہا ہے رمضان کا مہینہ۔ اگر نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین رحمہ اللہ، ان تمام لوگوں کی زندگیوں میں اگر دیکھا جائے تو رمضان کے مہینے کی اہمیت بہت زیادہ تھی۔ نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو رمضان کی دعائیں رجب میں مانگنا شروع کر دیتے تھے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو رجب سے رمضان کی تیاری شروع فرما دیتے تھے اور صحابہ کو بھی متوجہ کرتے تھے۔ اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان میں عبادات کا اہتمام کرتے تھے، اور جب آخری عشرہ آتا تو آپ کمر باندھ لیتے، کمر بستہ ہو جاتے، قوی ہو جاتے، خود بھی عبادت میں مشغول ہو جاتے اور ہمیں بھی عبادت کے لیے جگاتے۔ آخری عشرہ شروع ہے اور یہ آخری عشرہ وہ عشرہ مبارک ہے کہ جس میں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ اور شب قدر کیسی فضیلت والی رات ہے کہ اس رات کی فضیلت اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی پوری سورت نازل فرمائی اور اس میں بیان فرمائی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ تم کیا جانو کہ شب قدر کی رات کیا ہے۔ اس کا شان نزول بھی ہے ویسے تفسیر مظہری میں بیان کیا دو اعتبار سے۔ ایک تو یہ کہ نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین کو یہ بات سنائی، ایک مجاہد کا حال آپ نے ذکر فرمایا۔ اس کے شان نزول کے اعتبار سے آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک مجاہد تھا کہ وہ جہاد کے راستے میں 1000 سال تک کمر بستہ رہا، 1000 سال تک وہ جہاد کرتا رہا۔ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ 1000 سال، اور ہماری تو عمر ہی بڑی کم ہے، ہم کیا کریں گے۔ نمبر ایک یہ، اور دوسرا مجاہد کی جگہ عابد کا ذکر آتا ہے کہ اس نے عبادت کی 1000 سال۔ تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے شب قدر ایک تحفہ عطا کیا ہے کہ وہ اس تحفے کی قدر کریں اور اس تحفے کو حاصل کرنے کے لیے شوق پیدا کریں، رغبت پیدا کریں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے، یہ شب قدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ یہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ شرط اس کے اندر اخلاص ہے، اور پھر اس کے اندر ایک اور چیز کہ قدر کے 2 معنی ہیں، ایک حکم اور ایک تقدیر، کہ اللہ رب العزت اس رات میں لوگوں کی ازلی تقدیر، ان کی عمر، ان کی زندگی، ان کی موت، ان کی باقی چیزیں لکھ کر ان فرشتوں کے سپرد فرما دیتے ہیں جو فرشتے ان امور پر ہوتے ہیں، جو فرشتے ان امور کو سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ اگلے سال تک کا تمام چیزیں اللہ رب العزت ان فرشتوں کے سپرد فرما دیتے ہیں۔ اور اس کا ذکر اللہ رب العزت سورہ دخان میں بھی فرماتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا۔ یہ امرا من عندنا کہ اللہ رب العزت اس رات میں تمام لوگوں کے جو ازلی تقدیر ہے وہ لکھ دی جاتی ہے، کہ ان کی عمر کیا ہے، ان کی زندگی کتنی ہے، ان کی موت کتنی ہے، سب کچھ لکھ کر اللہ رب العزت ان فرشتوں کے سپرد فرما دیتے ہیں جو فرشتے ان امور کو بجا لاتے ہیں۔
اور بعض حضرات بلکہ جمہور کا تو یہ قول ہے کہ لیلۃ القدر ہی یہ رات ہے، لیکن بعض حضرات نصف شعبان کی رات کو لیلۃ الخیر کی رات کو یہ بات کہتے ہیں، اور اس میں تطبیق کیے کرتے ہیں کہ اس وقت جو ہے لیلۃ الخیر جو نصف شعبان کی جو رات جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، کہ شب برات کی رات میں لکھ دیا جاتا ہے اور اس کی تفصیلات لیلۃ القدر کی رات کو سپرد کر دی جاتی ہیں اگلی لیلۃ القدر تک، یعنی اگلے رمضان تک۔ تو اس رات کے اندر عبادات کے اندر لگنا، آہوزاری کے اندر لگنا، اللہ عز و جل کو راضی کرنے کی نیت سے لگنا، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور اس مبارک رات کی فضیلت میں نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طویل حدیث ہے، اس کا ایک حصہ ہے کہ جب یہ رات ہوتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے فرشتوں کے ایک لشکر کے ساتھ زمین پر تشریف لاتے ہیں، نازل ہوتے ہیں، اللہ پاک ان کو نازل فرماتے ہیں، اور جبرائیل السلام کے ہاتھ میں سب جھنڈا ہوتا ہے اور فرشتے سارے ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اور کیا کہا جاتا ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر ایک بات کہ حضرت جبرائیل علیہ نبینا علیہ السلام کے 100 پر ہیں، 100 بازو ہیں، وہ اس رات میں اپنے 2 پروں کو کھولتے ہیں، اور وہ 2 پر جب کھولتے ہیں تو مشرق سے مغرب کو ڈھانپ لیتے ہیں، مشرق سے مغرب کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور پھر جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو تقاضا فرماتے ہیں۔ کیا تقاضا فرماتے ہیں؟ بڑی محبت سے سنیے، رغبت سے سنیے، اور اپنے دل میں اس رات میں کھڑے ہونے کا شوق پیدا کر کے سنیے کہ جبرائیل علیہ نبینا علیہ السلام تقاضا فرماتے ہیں فرشتوں کو کہ جاؤ، جو مسلمان آج کی رات کھڑا ہو یا بیٹھا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، ذکر کر رہا ہو، اس کو سلام کرو، اس سے مصافحہ کرو، اس کی دعا پر آمین کہو، اور صبح تک یہی حالت رہتی ہے۔ تو یہ ساری رات جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جو فرشتے آتے ہیں وہ ایسے مومنین اور مسلمانوں کو جو نماز پڑھ رہے ہیں، جو ذکر کر رہے ہیں، یا وہ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر یا لیٹ کر، یعنی عبادات میں مشغول ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ فرشتے مصافحہ کرتے ہیں، ان کی دعاؤں میں آمین کہتے ہیں، فجر تک کی حالت رہتی ہے، فجر تک۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اتنی بڑی فضیلت ہے اس رات۔ اللہ رب العزت ہمیں اس رات میں عبادات کا ذوق شوق نصیب فرمائے، اور ہماری توبہ جو ہم کریں اس رات میں اللہ رب العزت اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور جب صبح ہو جاتی ہے تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آواز دیتے ہیں، اے فرشتوں کی جماعت، اب کوچ کرو اور چلو۔ تو فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مومنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں کے بارے میں کیا معاملہ فرمایا؟ تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی، اور 4 شخصوں کے علاوہ، یہ بات بھی بہت توجہ سے سنیے کہ 4 شخصوں کے علاوہ، 4 اشخاص کے علاوہ، 4 لوگوں کے علاوہ، 4 طرح کے لوگوں کے علاوہ اللہ رب العزت نے سب کی بخشش فرما دی۔ تو پوچھتے ہیں کہ وہ 4 لوگ کون سے ہیں؟ ملاحظہ فرمائیے کہ وہ 4 لوگ کون سے ہیں۔ فرمایا ایک شخص تو وہ کہ جو شراب کا عادی ہے، عادت سے شراب پیتا ہے اور توبہ نہیں کرتا، اس نے اپنی عادت بنا لی ہے کہ وہ شراب پی رہا ہے۔ شراب کے بارے میں بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شراب پیتا ہے، جو یہ دنیا میں خمر جس کو حرام ہے، یہ نجس العین ہے، جو یہ پیتا ہے، فرمایا قیامت کے دن حوض کوثر کی امید نہ رکھے۔ اس لیے توبہ کیجئے، اپنے آپ کو اس لعنت سے بچائیے، اللہ رب العزت ہم سب کی، ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ فرمایا ایک شخص وہ ہے جو شراب کا عادی ہے، اللہ رب العزت ایسے شخص کو معاف نہیں فرماتے۔ دوسرا وہ شخص جو والدین کا نافرمان ہے، والدین کی نافرمانی کرنے والا، مومنین ہیں، مسلمان ہیں، اللہ رب العزت نے والدین کی بات ماننے، اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے، اور نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کے بارے میں فرمایا رضا الرب فی رضا الوالدی وسخط الرب فی سخط الوالدی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے، اور باپ کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے۔ اور ماں کے بارے میں کیا فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، میں شب قدر کی رات کو کھڑا ہو رہا ہوں کہ اللہ مجھے جنت دے دے، میری دنیا سنوار دے، میری آخرت سنوار دے، میری قبر حشر سنوار دے، لیکن ماں ناراض ہے، لیکن باپ ناراض ہے، تو رب کیسے راضی ہوں گے؟ جنت کیسے میسر آئے گی؟
تو بھائی والدین کا جو نافرمان ہے وہ توبہ کرے، اپنے والدین سے معافی مانگے۔ اگر وہ دنیا سے چلے گئے تو اپنی راتوں کی عبادتیں اپنے والدین کو ہدیہ کریں تاکہ والدین کی قبریں ٹھنڈی ہوں اور آپ کے لیے معافی نامہ جاری ہو سکے، اور پھر شب قدر میں آپ کے لیے مغفرت کا اعلان ہو سکے۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، نیکی کرنا۔ نمبر 3 فرمایا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا ہے، قطع تعلقی کرنے والا ہے، جو اپنے رشتہ داروں سے رشتے ناطے توڑنے والا ہے۔ ہم رشتے ناطے کیوں توڑتے ہیں؟ کوئی جنت کا مسئلہ ہوتا ہے، کوئی شریعت کا مسئلہ ہوتا ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے، وگرنہ ہم رشتے ناطے توڑتے ہیں اپنے دنیاوی معاملات کی وجہ سے، اپنی دنیاوی باتوں کی وجہ سے۔ تھوڑی تھوڑی بات پر تو نے مجھے نہیں بلایا، میں تیرے ساتھ نہیں بولتا، تیرا میرا تعلق ختم ہو گیا، میرے جنازے پر نہ آئی، میرا منہ نہ دیکھی، اس طرح کی باتوں سے تعلق توڑ دیتے ہیں۔ اور یا پھر لوگ تعلق کیوں توڑ دیتے ہیں کہ یار جب دیکھو یہ ہمارے سر پہ ہی سوار رہتے ہیں، یہ یہاں پر آ کے بیٹھ جاتے ہیں، بھائی ہم سے تو نہیں ہوتی اتنی مہمانداریاں، بس اپنے اپنے گھر میں، اس طرح کی باتیں اور بہت ساری باتیں، چھوٹی چھوٹی ہماری ناچاقیاں، ہماری نالائقیاں، جس کی وجہ سے ہم صلہ رحمی نہیں کرتے ہیں، ہم قطع تعلق کرتے ہیں، رشتے ناطے توڑ دیتے ہیں، لوگوں سے بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 2 مسلمان آپس میں اگر 3 دن بات نہ کریں تو ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ تو السلام علیکم خندہ پیشانی کے ساتھ یہ جملے کہنا یہ بڑی بات ہے۔ اور پھر بھی اگر کوئی خاندان والا آپ سے ناراض ہے، آپ اس سے ناراض نہیں، وہ آپ سے ناراض ہے، لیکن آپ یہ سوچ کے بیٹھے ہیں یار میں نے تو اس کو کچھ نہیں کہا، وہ خود ہی مجھ سے دور ہے، تو پھر بھائی نبی علیہ السلام کی اس حدیث پر عمل کریے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا البادئ بالسلام بریء من الکبر، کہ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہو جاتا ہے۔ آپ جائیے سلام کیجئے۔ حضرت نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو۔ کوئی بڑے سے بڑا بھی دشمن ہو، آپ اس کو سلام کرنا شروع کر دیں محبت سے، مسکراتے ہوئے، اللہ اس کے دل کو نرم فرما دے گے۔ افشوا السلام۔ دوسری چیز اطعموا الطعام، کہ کھانے کھلاؤ، کھانے کھلاؤ، کھانے سے محبتیں بڑھتی ہیں، کھلانے سے محبتیں بڑھتی ہیں، کھلانے سے محبتیں بڑھتی ہیں، کھانے کھلاؤ۔ اور وصل الارحام، اور صلہ رحمی کرو۔ حضرت نبی پاک علیہ نبی علیہ السلام نے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا کہ اے علی جو توڑے اس سے جوڑو، جو محروم کرے اس کو عطا کرو۔ تو تیسرا شخص کون سا ہے جس کی لیلۃ القدر میں بخشش نہیں ہے؟ وہ ہے صلہ رحمی نہ کرنے والا، قطع تعلقی کرنے والا۔ اور چوتھا شخص وہ جو دل میں کینہ پالتا ہے، دل میں کینہ پالتا ہے اور آپس میں قطع تعلق کرنے والا، قطع تعلقی کروانے والا ہوتا ہے۔ ایک تو ہے توڑ دینا، ایک ہے توڑوا دینا، ٹھیک ہے، میں اپنی سوچ سے کسی کو توڑ دوں، یہ تیسری کیٹیگری ہے۔ چوتھی کیٹیگری کہ توڑوا دینا، کہ 2 لوگ آپس میں مل رہے ہیں، اس کو برداشت نہیں ہو رہا، یا ایک بندہ اچھے لیول پر جا رہا ہے، اس کو برداشت نہیں ہو رہا، اب یہ اس کو نقصان پہنچانے کی ٹھان کے بیٹھا ہوا ہے کہ جہاں موقع ملے گا میں اس کو نقصان پہنچاؤں گا، میں اس کو ڈز لگاؤں گا۔ اب یہ کینہ پروری ہے۔ اللہ رب العزت ان بری بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ان 4 بندوں کے علاوہ سب کی بخشش ہے شب قدر کی رات میں۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے دوستوں اور میرے مسلمانوں، ہمیں آج کی رات اللہ سے توبہ کرنے سے پہلے اپنے بھائیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے تعلق والوں سے، اپنے ماں باپ سے بھی معافی طلب کرنا ہے کہ ہم سے خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، اللہ کے لیے معاف کریں۔ اور بھائی معاف کرنے والے کو اللہ پسند کرتے ہیں، اور معافی مانگنے والے کو بھی اللہ پسند کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی کو معاف کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے نے میرے لیے معاف کیا، اس کا کیا بدل ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا باری تعالیٰ آپ قادر مطلق ذات ہیں، جو چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کے فرماتے ہیں کہ تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے اس بندے کو بھی معاف کر دیا۔ آخری بات عرض کرتے ہیں، نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ ابھی جو شخص مسجد میں داخل ہوگا یہ جنتی ہے۔ ایک شخص داخل ہوا، اگلے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جو شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہے، پھر وہی شخص داخل ہوا۔ تیسرے دن پھر نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ ابھی جو شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہے، تیسرے دن بھی وہی شخص داخل ہوا۔
نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک صحابی بڑے عابد زاہد تھے. انہوں نے کہا یار پتہ نہیں ایسی کون سی نیکی کرتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 دن فرمایا کہ ابھی جو شخص داخل ہوگا وہ جنتی ہے، تو تینوں دن یہی شخص تھا. تو انہوں نے ارادہ کیا کہ میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا کرتا ہے. ایک رات میں ان کے ساتھ ہو لیے اور کہا کہ بھائی میں تمہارے گھر مہمان ٹھہرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ضرور تشریف لائیے. وہ اپنے گھر لے گئے، اس کو بٹھایا، سب کچھ کھانا وانا کھلایا، سونے لگے. انہوں نے چادر تانی اور سو گئے. یہ جو صحابی ان کو چیک کرنے کے لیے گئے تھے، دیکھنے کے لیے گئے تھے کہ یہ ایسا کون سا عمل کرتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے چادر کی ایک طرف سے اپنا منہ نکالا اور ساری رات اس کو دیکھتا رہا. اس نے کچھ بھی نہ کیا. ہم نماز پڑھ کے آئے، کھانا وانا جو بھی کیا ہوگا سو گئے ہوں گے. سونے کے بعد صبح اٹھے اور فجر میں چلے گئے. فرماتے ہیں کہ میں اس کو دیکھتا رہا، تو میں نے پھر اس کو ایک دن پکڑا اور پکڑ کے کہا کہ یار میں نے تمہیں دن میں بھی دیکھا، رات میں بھی دیکھا، تم کوئی ایسا خاص عمل نہیں کرتے کہ جو ہم نہ کرتے ہو. ایسا کون سا تمہارا عمل ہے کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن فرمایا کہ ابھی جو شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہے، تو تینوں دن داخل ہونے والے تم تھے. انہوں نے کہا یار میرا تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جو تم نے دیکھا ہو. میرا تو ایسا کوئی عمل نہیں ہے. تم نے تو دیکھ لیا، تم خود کہہ رہے ہو میرا دن بھی دیکھ لیا، میری رات بھی دیکھ لی. فرمایا کوئی تو عمل ہوگا. کہاں اور تو مجھے معلوم نہیں. ایک عمل میرا ضرور ہے کہ میں رات کو سونے سے پہلے سب کو سب کچھ معاف کر کے سوتا ہوں. میرے بھائیوں یہ بہت بڑی بات ہے. معاف کرنا، اور غلطی ہو جائے تو معافی کا طلب کرنا. معافی کے طلب کرنے سے قد چھوٹا نہیں ہوتا، قد بڑا ہو جاتا ہے. اگر میں اور آپ شب قدر کی اس مبارک رات میں اپنی مغفرت چاہتے ہیں، شراب کے عادی ہیں، شراب چھوڑ دیں، اللہ سے توبہ کر لیں، حوض کوثر کے امیدوار بن جائیں. نمبر 2، والدین کے نافرمان ہیں، والدین سے محبت کریں، ان کی فرما برداری کریں، ان کی خدمت کریں، ان کی دعائیں لیں، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں. نمبر 3، اگر ہم رشتہ داروں سے قطع تعلق کیے بیٹھے ہیں، جائیں ان سے صلح کریں، ان سے محبت کریں. اور اگر ہم کینہ پروری میں ہیں تو اپنے دل کو، اپنے دماغ کو کینے سے، بغض سے، عداوت سے پاک کریں. اللہ رب العزت شب قدر کی تمام رحمتیں، تمام برکتیں اور تمام اپنے فضل کی بارش ہم سب کو عطا فرمائے، اور کامل درجے پر ہماری تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.